بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثیر معجزات سے نوازا بلکہ معجزہ بنا کر بھیجا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بے شمار کرامات سے نوازا تھا، جن کا ظہور میدان کربلا میں بھی ہوا، جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ 50 سال سے زائد عمر ہونے کے باوجود شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان کربلا میں دشمنان اہل بیت سے جنگ کرتے رہے۔ وہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مختلف کرامات ظاہر ہوئیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ جب امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے درمیان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں لگائی گئی آگ کو دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ گھوڑا ڈراتا ہوا سامنے آیا اور کہنے لگا، اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ لگا لی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدبخت کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے خدا کے دشمن، تو جھوٹا ہے، تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا اور تو جنت میں جائے گا۔ مسلمانوں کی صف میں سے حضرت مالک بن اسوجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مالک بن عروہ کے یہ کلمات بہت ناپسند لگے۔ انہوں نے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بد زبان کے منہ پر پیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ میری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کی جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی میں اپنے دست مبارک پھیلائے اور عرض کیا کہ یا رب، عذاب نار سے قبل اس دنیا میں آتش عذاب میں مبتلا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا تھا کہ اس کہ گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، جس کی وجہ سے گھوڑے سے گر گیا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا۔ پھر گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کے خندق میں ڈال دیا۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بلند آواز سے، جسے دونوں لشکر سن سکے، دعا فرمائی، اے اللہ، ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے اور اولاد ہیں، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما۔ اسی دوران دشمنوں کی صف سے ابن اشت نامی شخص نے کہا کہ آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت؟ اس کی اس بے ادبی کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کافی تکلیف پہنچی اور وہ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، ابن اشت نامی شخص نے میری نسبت جرح کی ہے اور یہ مجھے تیرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ اے اللہ، اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار فرما۔ جس کے بعد اس بے ادب کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حالت کے لیے برہنہ ہوا تو ایک سیاہ بچھو نے ٹنگ مارا تو نجاست آلود تڑپتا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ پورے لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اور مستجاب دعوت ہونے کو دیکھ کر بھی ان بے باک اور سخت دلوں کو غیرت نہ آئی اور ایک مغرور شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہنے لگا، اے حسین، دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، مگر کی قسم تم اس کا ایک قطرہ بھی نہ پی سکو گے، حتیٰ کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مغرور شخص کی باتیں سن کر اس کے حق میں فرمایا، یا رب، اس کو پیاسا مار۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دعا مانگنا تھا کہ اس شخص کا گھوڑا اسے گرا کر بھاگنے لگا۔
جس کو پکڑنے کے لیے اس شخص نے دوڑ لگائی، جس کے سبب اس پر پیاس کا غلبہ ہوا اور وہ العطش العطش کہنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے پانی پلانا چاہا، لیکن ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا اور وہ مغرور شخص ایسی شدت پیاس سے واصل جہنم ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرامات کا ظاہر ہونا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات آپ شان و عظمت پر گواہ ہیں۔ نیز دشمنان اہل بیت کوئی بات دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوت ہو، اس کے مقابلے میں آنا اللہ پاک سے جنگ کرنا ہے، لہٰذا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ مگر ان بے باک لوگوں نے دنیاوی منصب پانے کے لیے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ اس کی سزا انہیں دنیا میں بھی ملی۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک کی بارگاہ میں کیسی قدر و منزلت ہے۔ پھر دعا مانگنے کی دیر تھی اور دشمنان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند ہی لمحوں میں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنے اور ان کی طرح دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں اللہ پاک کا ایک نام لازمی ٹائپ کریں۔